قبر کا عذاب اتنا خوفناک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم قبر کا عذاب سن لیتے تو مجھے یہ اندیشہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب قبرستان کے پاس سے گزرا کرتے تو وہاں رک کر بہت رویا کرتے۔ ایک دن صحابہ کرام نے ان سے پوچھ لیا، آپ جنت اور جہنم کے بارے میں سن کر اتنا نہیں روتے، لیکن جب قبر کے عذاب کے بارے میں بات آتی ہے تو آپ بہت رویا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا اس کے لیے آگے آسانی ہے، لیکن جو اس میں پھنس گیا اس کے لیے آگے بہت مشکل ہے۔ اور جب کسی نیک بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، میرے سینے میں جتنے لوگ چلتے تھے ان میں تو سب سے زیادہ مجھے پسند تھا، اور میں تیرا بہت وقت سے انتظار کر رہی تھی، اور اب جو تم مجھ میں ہے تو میری مہمان نوازی دے۔ اور مردہ پھر جہاں تک اپنی نظر گھماتا ہے تو وہاں تک اس کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ اور جب کسی گنہگار بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، میرے اوپر جتنے بھی لوگ چلا کرتے تھے اور تو مجھے ان سب میں سے ناپسندیدہ تھا، اور اب جو تو مجھ میں آ گیا ہے تو میرا غضب دیکھ۔ اور پھر قبر اسے ایسا جگڑتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اور جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اندر گھسا کر بتایا کہ ایسے پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی، اور اس کے بعد منکر نکیر آئیں گے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی آنکھیں بجلی کی طرح ہوں گی، اور ان کے دانت بین کے سینگوں کی طرح ہوں گے، اور ان کے بال پیر تک جا رہے ہوں گے، اور منکر نکیر کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہیں ہوگا سوائے مومنوں کے، اور ان کے ہاتھ میں ایک اسٹیل کا ہتھوڑا ہوگا، اور وہ اس سے جس انسان کو بھی ماریں گے وہ ایسا چیخے گا کہ جن اور انسان کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی چیخ کو سن سکیں گے۔ منکر نکیر جب کسی گنہگار بندے کے پاس جائیں گے تو وہ اس انداز سے جائیں گے کہ اس کی ایک ایک ہڈی ٹوٹنے لگے گی، اور ان کی وحشت سے اسے بے ہوشی طاری ہونے لگے گی۔ اور پھر منکر نکیر ان سے 3 سوال کریں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ اور پھر وہ بولیں گے کہ جا ادھر ادھر دیکھ، تو کہاں ہے، اور بتا تیرا رب کون ہے۔ جو لوگ نیک ہوں گے اس کا جواب وہ تو دے دیں گے، لیکن کافر اور وہ مسلمان جنہوں نے اللہ کو تو مانا لیکن نہ اللہ کی مانی اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے پوری زندگی، وہ اس کا جواب جانتے ہوئے بھی نہ دے سکیں گے۔ دوسرا سوال، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، اور اس کا جواب بھی وہ لوگ دے سکیں گے جنہوں نے اللہ کی مانی، اس کی نعمتوں کا شکر کرتے رہے، اور جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی نہیں مانی، اس کی نافرمانی کرتے رہے، وہ بھی اس کا جواب جانتے ہوئے بھی نہ دے سکیں گے۔ اور تیسرا سوال، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، اور اس کا جواب بھی وہ لوگ دے سکیں گے جنہوں نے اللہ کی اطاعت کری، نبی کی اطاعت کری، اپنی زندگی اللہ کے طریقوں سے، نبی کے طریقوں سے گزاری، اور وہ اس کا جواب دے دیں گے۔ اور جنہوں نے اللہ کو جاننا ہی نہیں چاہا، اور جنہوں نے جانا اس نے اللہ کی قدر نہیں کی، وہ بھی اس کا جواب نہیں دے سکے۔ اور پھر منکر نکیر اس ہتھوڑے سے جو ان کے ہاتھ میں ہوگا وہ اس کو ماریں گے، جس سے پوری قبر میں چنگاریاں پھیل جائیں گی۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا کہ اوپر دیکھو، وہ اوپر دیکھے گا تو جنت کا دروازہ کھلے گا، وہ جنت کو دیکھے گا اور جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، اور اس سے کہا جائے گا اگر تو دنیا میں اللہ کی مان لیتا اور متقیوں میں شامل ہو جاتا تو تیرا مقام جنت ہوتا، مگر افسوس، اور یہ وہ افسوس ہوگا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ انسان اپنے سے دور جنت کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا اور جہنم کو قریب آتے ہوئے دیکھے گا۔ جہنم کا دروازہ کھلے گا اور آگ اس کی قبر میں آ جائے گی اور اسے جلائے گی، تب تک قیامت نہیں آ جاتی، اور پھر اسے جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، اور پھر وہ چیخ کر کہے گا کہ کاش قیامت کا دن کبھی نہ آئے، کیونکہ اسے معلوم ہے جو مجھے ابھی عذاب دیا جا رہا ہے اس سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ قیامت کے دن کا عذاب ہے۔ اور وہ فرشتے جو اسے عذاب دے رہے ہوں گے نہ اس کی چیخ کو سن سکیں گے اور نہ اس پر رحم کریں گے، جب تک قیامت نہیں آتی جب تک اسے مارتے رہیں گے۔ اور ایک گنہگار کی قبر میں 99 اژدہا ایک ساتھ ڈالے جائیں گے جو اسے مسلسل ڈستے رہیں گے جب تک قیامت نہیں آ جاتی، اور ان کا ایک کاٹنا اتنا خطرناک ہوگا کہ اگر وہ ایک بار زمین کو کاٹ لیں تو زمین پھل نہ اگائے۔ یہ ایک ریمائنڈر ہے، اور ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ہم نے اس دنیا سے کتنے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دفن کیا ہے، اس دنیا سے جاتے دیکھا ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے